حضرت مولانا مفتی محمد ایوب صابر صاحب اور حضرت مولانا مفتی خالد محمود صاحب دامت برکاتہما کے حکم پر آپ سے مخاطب ہونے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ حفاظ کرام کی دستار ایک نعمت قرآن ہے اور دوسری نعمت صاحب قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن اور صاحب قرآن یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے، سادہ لفظوں میں اس کا جواب اس طرح سمجھیے، اللہ کے خزانے جو زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان میں سب سے قیمتی خزانہ ہدایت کا ہے۔ جسے ہدایت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، اور محروم ہدایت جہاں بھی پہنچ جائے اسے کچھ نہ مل سکے۔ سب سے قیمتی خزانہ ہدایت۔ اللہ نے ہدایت حاصل کرنے کے روز اول سے 2 سلسلے جاری فرمائے۔ ایک کتاب کا سلسلہ، وحی کا سلسلہ۔ نمبر 2 رجال اور افراد کا سلسلہ، یعنی انبیاء و رسول۔ ان 2 سلسلوں سے انسانیت اپنے اپنے وقت پر رہنمائی اور ہدایت حاصل کرتی ہے۔ نزول قرآن اور بعثت صاحب قرآن کے بعد پہلی تمام کتابوں سے رہنمائی کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ ان پر ایمان لانا تو ضروری ہے، مگر عمل کسی پہ نہیں کیا جا سکتا۔ عمل کی کتاب فقط قرآن ہے۔ اسی طرح صاحب قرآن کی تشریف آوری کے بعد تمام نبیوں اور رسولوں کی تصدیق و تعظیم تو ضروری ہے، ان پر ایمان لانا تو ضروری ہے، مگر اتباع فقط صاحب قرآن کی ہے۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، کہ اگر اللہ کی محبیت اور محبوبیت کے طلبگار ہو، یغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کی بخشش کے خاص گار ہو، تو پھر خاص میں محمد بن عبداللہ کی اتباع کریں۔ گویا اللہ نے ہدایت کو ہمیشہ ہمیشہ کے قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ تو جب سب سے قیمتی خزانہ جسے ہدایت کہتے ہیں وہ قرآن اور صاحب قرآن سے ملتا ہے، تو پھر ان سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتیں 2 ہیں، ایک کا نام قرآن ہے اور دوسری صاحب قرآن ہے۔ قرآن کتابوں میں عظیم ہے، صاحب قرآن نبیوں اور رسولوں میں عظیم ہے۔ قرآن پر وحی ربوبیت ختم ہے، صاحب قرآن پر سلسلہ نبوت ختم ہے۔
قرآن آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ ہے، صاحب قرآن جمیع انبیاء کے خاتم ہے، قرآن ذو الاعجاز ہے، صاحب قرآن صاحب معراج ہے، قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، صاحب قرآن کی ذات گرامی پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیا جائے 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ اور کہنا چاہوں گا کتابوں میں فقط قرآن کو رحمت کا لقب عطا ہوا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ انبیاء و رسول میں فقط صاحب قرآن کو رحمت کا لقب عطا ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، محبوب اپنے رب کی رحمت کو یاد کیجئے جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی۔ زکریا پر رحمت کا ذکر فرمایا، مگر زکریا کے وجود کو رحمت قرار نہیں دیا، ان کی ذات کو رحمت نہیں فرمایا۔ جب حضور کی باری انداز بدل گیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کی ذات کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت زکریا کو رحمت نہیں فرمایا، ان پر رحمت کے ہونے کا ذکر کیا، گویا وہاں رحمت اور ہے، نبوت وحی اور ذات نبوت اور ہے، وہاں رحمت اور ہے، جس پر رحمت ہوئی مالیہ رحمت وہ اور ہے۔ حضور کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کا وجود رحمت ہے، آپ کی ذات رحمت ہے، آپ کا سراپا رحمت ہے، رحمت ہی نہیں ہے بلکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا باوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ کتابوں میں قرآن رحمت ہے، انبیاء و رسول میں صاحب قرآن رحمت ہے۔ اور کہنا چاہوں گا کتابوں میں فقط قرآن محفوظ ہے اور کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، فقط قرآن محفوظ ہے، باقی کتابوں کی حفاظت کی باری آئی، ذمہ انہی کے علماء کو سونپ دیا، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، قرآن کی باری آئی، اللہ نے ذمہ داری خود قبول فرما دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا بے شک ہم ہی اس مخصوص ذکر کو تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق نازل فرمانے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا، باقی کتابوں کے محافظ فانی تھے، کتابیں اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکی، قرآن کا محافظ باقی ہے، قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔ عرض میں نے یہ کیا کتابوں میں فقط قرآن محفوظ ہے اور کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اس کے محافظ پروردگار ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے باقی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے ان کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی، فقط قرآن کا محفوظ رہنا ضروری تھا۔ آپ سوال کریں گے دیگر کتابوں کی حفاظت کی ضرورت کیوں نہ تھی؟ جواب میں بخاری شریف کی ایک روایت سے استدلال کرنا چاہوں گا۔
بخاری شریف جلد اول 491 صفحہ پر حضرت ابو ہریرہ سے روایت آتی ہے، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست، ان کی قیادت انبیاء بنی اسرائیل کرتے تھے۔ طرز کیا تھا؟ علما حلق نبی، جب ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا خلفہ نبی، اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا۔ فرمایا انہو لا نبی بعدی، میری نبوت کو پہلے انبیاء کی نبوتوں کی طرح نہ سمجھنا، میرے بعد قیامت تو برپا ہوگی، نبی پیدا نہیں ہو سکے گا۔ انہو لا نبی بعدی وسیکون خلفاء، خلافت کا اجرا ہوگا، فیکسرون، کثرت سے خلفاء آئیں گے۔ بہرحال حدیث مبارکہ کہتی ہے پہلے نبی کے بعد نبی آ جاتا تھا، وحی کے بعد وحی آ جاتی تھی، کتاب کے بعد کتاب آ جاتی تھی، تعلیمات رسالت مآب کے بعد تعلیمات آ جاتی تھی۔ تو پہلی کتابوں کی حفاظت کی ضرورت نہ تھی، اللہ نے حفاظت کا ذمہ بھی خود نہ لیا، لیکن قرآن کریم کے بعد کسی کتاب نے نہیں آنا تھا، اس لیے کہ صاحب قرآن کے بعد نبی کوئی پیدا نہ ہونا تھا۔ کتاب اور وحی نبی پہ آتی ہے، جب حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، کتاب اور وحی بھی کوئی نہیں، پھر نبی کے تشریف لے جانے اور قیامت کے آنے کے درمیان زمانے نے صدیوں پہ مشتمل ہونا ہے۔ راہبری اور رہنمائی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے آخری کتاب کی حفاظت بھی ضروری تھی اور صاحب کتاب کی تعلیمات کی حفاظت بھی ضروری تھی۔ اس لیے اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا، صاحب قرآن کی تعلیمات کو محفوظ کیا۔ پہلے حفاظت کی ضرورت نہیں تھی، قرآن کریم کی حفاظت کی ضرورت تھی۔ جب قرآن کی حفاظت کی ضرورت دنیا کو سمجھ آئی جو حقیقتاً تھی، اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کے اسباب کیسے پیدا فرمائے کہ پہلی کتابیں انبیاء کو حفظ ہوتی تھی، مگر قرآن نبی کی امت کو حفظ ہونے لگا۔ جیسے پہلے اجتہاد فقط انبیاء کرتے تھے، امتوں میں منتقل نہیں ہوا تھا، ختم نبوت کی برکت سے اجتہاد نبی کی امت میں آیا۔ سید الفقہاء، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے فقیہ اللہ نے امت کو عطا فرمائے۔ امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل جیسے فقہاء اس امت میں پیدا ہوئے۔ پروردگار عالم نے اس امت کے افراد کو ایسا حافظہ عطا کیا جو پہلے انبیاء کو عطا ہوتا تھا، اس امت کے افراد کو عطا کیا۔ قسطلانی میں سفیان بن عیینہ نے 4 سال کی عمر میں اللہ کا قرآن حفظ کر لیا۔ 4 سال کی عمر میں بچوں کو اپنے 4 دادوں کے نام یاد نہیں ہوتے، قرآن کریم کا حفظ ہو جانا یہ حفاظت قرآن کے اسباب میں سے ہے۔ یہاں اور کہنا چاہوں گا اللہ نے اس امت کے افراد کو جو مثالی حافظہ عطا کیا، اس حافظہ کی قوت قرآن کریم کے معاملہ میں سب سے بڑھ کے ظاہر ہوئی، اس کے علاوہ شاید اس طرح ظاہر نہ ہو سکی۔ جیسا کہ یہ میں نے عرض کیا 4 سال کی عمر کے بچے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے پھر رہے ہیں۔ اور کہنا چاہوں گا اس مجمع میں آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جسے اپنی علاقائی اور اپنے قبیلے کی زبان کی 30 صفحے کی کوئی کتاب حفظ ہو، مگر اللہ کا قرآن جو ہماری زبان میں بھی نہیں، ہماری زبان عجمی ہے، قرآن عربی ہے، نہیں پتا ہدی للمتقین کا معنی کیا ہے، نہیں پتا اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی تفسیر اور تشریح کیا ہے، مگر اس کے باوجود الحم سے لے کر والناس تک سارا قرآن سینے میں اتر چکا ہے۔ یہ حافظہ کی قوت بھی جس طرح قرآن کے معاملہ میں ظاہر ہوئی، اس کے علاوہ دیگر معاملات میں
اس طرح ظاہر نہیں ہوئی تو اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ نے رکھنا تھا، تحریف سے پاک رکھنے کے لیے اللہ نے ذمہ خود لیا، جہاں ضرورت تھی انتظامات بھی کر دیے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، کتابوں میں فقط قرآن محفوظ ہے اور کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ لازمی بات ہے جب کتابوں میں قرآن محفوظ ہے تو روئے زمین پہ حافظ فقط قرآن کا ملے گا، کسی اور کتاب کا حافظ نہیں مل سکتا۔ جب باقی کتابوں کا متن محفوظ نہیں تو حافظ کہاں سے آئے؟ بہاول نگر کی بائبل اور ہے، ساہیوال کی بائبل اور ہے، اوکاڑا کی بائبل اور ہے، لاہور کی بائبل اور ہے، گجرانوالہ کی بائبل اور ہے، لیکن کیا ہی کہنے، قرآن کہیں کا بھی ہو ایک ہے۔ قرآن مشرق کا بھی وہی، مغرب کا بھی وہی، شمال کا بھی وہی، جنوب کا بھی وہی، عرب کا بھی وہی، عجم کا بھی وہی، فرش کا بھی وہی، عرش کا بھی۔ ایک شوشے کی تبدیلی نہیں ہے۔ جب کتابوں میں فقط قرآن محفوظ ہے تو روئے زمین پر حافظ فقط قرآن کا ملے گا اور کسی کتاب کا نہیں مل سکتا۔ ہمارے آج کے دور میں تجدد پسند لوگ بعض لبرل اور سیکولر کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا حفظ وقت کا ضیاع ہے، ان بچوں پہ جبر ہے، تشدد ہے، مرعوبیت ہے، ان کے فیوچر کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ یاد رکھیے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حفظ قرآن ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے، حفظ قرآن ہماری اخروی ضرورت بھی ہے، یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے۔ حفاظت قرآن کے لیے، اعجاز قرآن کے اظہار کے لیے قیامت تک اللہ نے حفاظ کو اس امت میں باقی رکھنا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا اصل ذریعہ حفظ قرآن ہے، سینوں میں قرآن کو محفوظ کرنا ہے۔ قرآن کتابی شکل میں بعد میں آیا، یہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوا، اس کی حفاظت کی ابتدا حفظ سے ہوئی۔ قرآن ساتھ سے ساتھ کے پاس آیا، تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْهُ۔ فرمایا قرآن کے ذریعے برکت حاصل کیجئے، کیوں؟ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، یہ اللہ کا کلام ہے، وَخَرَجَ مِنْهُ، اس کی ذات سے صادر ہوا ہے۔ رب العالمین نے کلام کیا، روح الامین نے لے لیا، آکے رحمت للعالمین کو دے دیا۔ رحمت للعالمین نے اصحاب سید المرسلین کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ قرآن سینے سے سینے میں منتقل ہوا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد اول باب کیف کان بدء الوحی میں روایت ذکر کی، حضور حرا کی خلوتوں میں تھے، جبریل آئے، اچانک آئے، آکے عرض کیا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ تو جبریل نے کتاب سامنے رکھ کے نہیں پڑھایا، بلکہ محبوب کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا، سینے کو سینے سے لگایا، اور پھر کیا کیا؟ حضور خود فرماتے ہیں فغطنی سلاسن، 3 مرتبہ بھیچا۔ بھیچنے کی شدت اس قدر تھی، خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگنے لگا۔ اس کے بعد جب چھوڑ کے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن مصطفیٰ کی زبان پہ جاری ہو گیا۔ تو قرآن کریم سینوں سے سینوں میں منتقل ہوا، پھر حضور نے صحابہ کے سینوں میں محفوظ کروایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن کے حافظ تھے، آپ کے صحابہ میں بھی قرآن کے بہت سارے حفاظ تھے۔ ایک غزوہ میں 70 قرآن کے حافظ شہید ہوئے، اور جنگ یمامہ میں 750 قرآن کے حافظ شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کی تجویز پر حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں حضرت زید بن ثابت اور ان کے رفقا نے قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کیا۔ اس سے پہلے قرآن سینہ بسینہ منتقل ہو رہا تھا، سینوں میں محفوظ
محفوظ تھا۔ آج حفظ قرآن کو وقت کا ضیاع کہنے والے ان سے کہنا چاہوں گا کہ حافظ قرآن کے اطمینان کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ اس انسانی کائنات میں سب سے پہلے قرآن کے حافظ محمد مصطفیٰ، سب سے پہلے قرآن کے حافظ محمد مصطفیٰ تھے۔ اور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ فرشتوں کا سردار بھی قرآن کا حافظ، انسانوں کا سردار بھی قرآن کا حافظ۔ روایات میں آتا ہے ہر رمضان جناب روح الامین رحمت للعالمین کے پاس آتے، قرآن کریم کا دور کرتے، جتنا قرآن اتر چکا ہوتا روح الامین مصطفیٰ کو سناتے، حضور جبریل کو سناتے، اور جو آخری رمضان اللہ کے نبی نے دنیا میں گزارا اس میں 2 مرتبہ جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا۔ قرآن کا دور ایک خاص اصطلاح ہے، حافظ کا حافظ کو سنانا اور یاداشت کے بل بوتے پہ سنانا، یہ قرآن کا دور کہلاتا ہے۔ اور قرآن کے یاد رکھنے کے لیے اس دور کی بڑی اہمیت ہے۔ جو دور کو ترک کر دیتا ہے اس کا حافظہ اور اس کی یاداشت میں قرآن کریم کمزور ہو جاتا ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا جبریل بھی قرآن کے حافظ ہے اور محبوب رب ذوالجلیل بھی قرآن کے حافظ ہے۔ تو یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے، ہماری دنیا کی ضرورت ہے۔ قرآن کتابی شکل میں بعد میں آیا، پہلے اس کا انتقال سینہ بسینہ ہوتا رہا، قرآن سینوں میں محفوظ رہا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اور یہی قرآن کی حفاظت کا اصل ذریعہ ہے۔ کتابی شکل میں ہماری سہولت کے لیے آیا، اس امت پہ بڑے بڑے حالات آئے، قرآن کریم کے ہزاروں نہیں لاکھوں نسخے نظر آتش کر دیے گئے، ہزاروں نہیں لاکھوں نسخے دریا برد کر دیے گئے، مگر قرآن کی صدا پھر بھی گونجتی رہی، اس لیے کہ قرآن فقط ورقوں میں نہیں تھا، سینوں میں۔ قرآن کریم کے بارے میں دشمنوں نے سازشیں کی اور آنکھ پہ تحریف کر دی، بدل دیا گیا، مگر یہ بچے جو قرآن کریم کو سینوں میں لے کے پھر رہے ہیں، ہر دور میں پھرتے رہیں گے، یہ سامنے آئے اور ان کے حفظ قرآن نے، ان کی یاداشت نے اس تحریف قرآن کی سازش کو شکست دے دی کہ ظالموں سفینوں سے تو بدل سکتے ہو مگر ہمارے سینوں سے نہیں بدل سکتے۔ عرض میں نے یہ کیا حفظ قرآن وقت کا ضیاع نہیں ہے، نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، حفاظت قرآن کی ضرورت ہے، قرآن کا اعجاز ہے اور اس امت کا امتیاز ہے۔ ہماری دنیا کی ضرورت بھی ہے، ہماری آخرت کی ضرورت بھی ہے۔ آخرت میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جن کی چابی حفظ قرآن ہے، اگر یہ چابی پاس ہوگی تو جنت میں پہنچ کر وہاں تک رسائی ہوگی، مگر نہ جنت میں پہنچ بھی گئے تو ان مقامات تک نہیں پہنچا جا سکے گا کیونکہ ان کی چابی حفظ قرآن ہے۔ جنت میں سب جنتیوں کے درجے ایک جیسے نہیں ہوں گے، مختلف درجے ہوں گے، اور قرآن کریم کا حافظ غیر حافظ جنتی 6666 درجے بلندی پہ ہوگا۔ ہر آیت کے بدلے اللہ اس کا ایک گریڈ اپ کر دیں گے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی چابی حفظ قرآن۔ 10 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کا کوٹا ایک حافظ قرآن کو ملے گا۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس کی چابی حفظ قرآن ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، وقت کا ضیاع نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ ہم نے قرآن آپ کو حفظ کرانا ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، محبوب ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا،
آپ کے سینے میں وقرآن، اور اس کو پڑھانا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ أَيْ بِلِسَانِ الْمَلِكِ، بس جب ہم اس کو فرشتے کی زبان سے آپ کے سامنے پڑھے فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے چلے جائیے۔ قرآن سامنے رکھ کر حضور کو قرآن نہیں پڑھایا گیا، آپ کے سینے میں منتقل کر دیا گیا۔ آپ قرآن کے حافظ، فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، محبوب ہم آپ کو ایسا حفظ کرائیں گے کہ آپ کبھی بھی بھول نہیں سکیں۔ اپنے بچوں کو حافظ بڑھائیے، حفاظ کی تعداد بڑھائیے، یہ ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے، ہماری اخروی ضرورت بھی ہے۔ اگر آپ کے بچے اس عمر سے گزر چکے ہیں تو پھر یہ مدارس میں پڑھنے والے بچے، انہیں اپنے بچے سمجھیے، ان کے تعلیمی اخراجات کا بوجھ اٹھائیے۔ اگر یہ آپ کے پیسوں سے قرآن کریم حفظ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ آپ کو حفظ قرآن کی برکات سے محروم نہیں کرے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، کتابوں میں قرآن محفوظ ہے اور کوئی کتاب نہیں۔ جب کتابوں میں قرآن محفوظ ہے تو روئے زمین پہ حافظ فقط قرآن کا ملے گا اور کسی کتاب کا حافظ نہیں ملے گا۔ کتابوں میں قرآن محفوظ، انبیاء و رسول کی سیرتوں میں سیرت صاحب قرآن محفوظ، باقی نبیوں کے نام بھی محفوظ نہیں ہیں، ہمارے پیغمبر کی ادائیں تک محفوظ ہیں، تعلیمات ہی نہیں ادائیں بھی محفوظ۔ نبی کی تعلیمات پہ تو عمل ہوتا رہے گا، نبی کی سب اداؤں پہ عمل نہیں ہو سکتا، بعض نبی کی خصوصیات بھی ہیں، مگر اللہ نے نبی کی اداؤں کی بھی حفاظت فرمائی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے جیسے کتابوں میں قرآن سب سے اوپر ہے، نبیوں میں صاحب قرآن سب سے اوپر ہے۔ کتابوں میں قرآن محفوظ ہے، انبیاء و رسول کی سیرتوں میں سیرت صاحب قرآن محفوظ ہے، ایک ایک ادا کی حفاظت کرائی گئی۔ دنیا حیران ہے، ششدر اور پریشان ہے، ایسا غیبی سلسلہ کہ نبی کا بچپن کتابوں میں محفوظ، نبی کی جوانی کتابوں میں محفوظ، نبی کا بڑھاپا کتابوں میں محفوظ، اعطاء نبوت سے پہلے کے ایام کتابوں میں محفوظ، اعطاء نبوت کے بعد کے ایام کتابوں میں محفوظ، اللہ کے نبی کی غزوات و سریات کی تعداد کتابوں میں محفوظ، ضرب و حرب کے آلات کتابوں میں محفوظ، اللہ کے نبی کی 11 تلواریں تھی، سب کے نام کتابوں میں محفوظ۔ اہل علم نے لکھا ہے ایک کا نام معصور، ایک کا نام العزم، ایک کا نام ذوالفقار، ایک کا نام القلی، ایک کا نام الحد، ایک کا نام البتار، ایک کا نام المقسم، ایک کا نام القزید، ایک کا نام الرسول، ایک کا نام السمسامہ، ایک کا نام اللہید۔ نبی کی 7 زرہیں، ساتوں کے نام کتابوں میں محفوظ، ذات الفضول، ذات الوشا، ذات الحواشی، السادیہ، الفضہ، البتراء، الخریب۔ نبی کی 6 کمانیں، سب کے نام کتابوں میں محفوظ، الزوراء، الروحاء، الصفراء، شوہد، الکتوب، الصداد۔ نبی کے 5 نیزے، 5 کے نام کتابوں میں محفوظ، المصفہ، المثنى، العنزہ، البیضاء، الصغا۔ نبی کی 4 ڈھالیں، 4 کے نام کتابوں میں محفوظ، الزلوم، الفتح، الموجز، السکن۔ نبی کے 2 میگزین، دونوں کے نام کتابوں میں محفوظ، الکافور، الجمع۔ نبی کی 3 اونٹنیاں، تینوں کے نام کتابوں میں محفوظ، قصوہ، عصبہ، جدعہ۔ نبی کے 7 گھوڑے، 7 کے نام کتابوں میں محفوظ۔ اس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا، نبی کے اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معیشت، معاشرت، طرز سیاست، اصول تجارت، نبی کا طرز حکمرانی، انداز جہاں کتابوں میں محفوظ۔ نبی کا زہد و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و ذکا، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات،
معجزات و مبشرات، غزوات و فتوحات کتابوں میں محفوظ، نبی کا حلیہ، چہرے انور کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، نبعانیت، روحانیت اور لطافت کتابوں میں محفوظ، نبی کے احوال، غریبی و امین، جوانی و پیری، گدائی و بادشاہی، مستی و پارسائی، امن و جنگ، امید و ترنگ، رنج و راحت، حزن و مسرت کتابوں میں محفوظ، نبی کے معقولات یعنی کھائے ہوئے کا وزن 4 من 20 سے کتابوں میں محفوظ، نبی کے 21 سفید بالوں کی تعداد کتابوں میں محفوظ، الغرض دھرتی کائنات پر واحد ہستی حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر رہنما، لا یمکن السرا، مکین گنبد خضرا، بلد العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کی ہے کہ ولادت سے لے کر اعطائے نبوت تک، اعطائے نبوت و رسالت سے لے کر ہجرت و نصرت تک، ہجرت و نصرت سے لے کر وفات اور رحلت تک، جس کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا دیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ کتابوں میں قرآن محفوظ ہے، انبیاء اور رسول کی سیرتوں میں سیرت صاحب قرآن محفوظ ہے۔ اور کہنا چاہوں گا یہاں کتاب بھی محفوظ، تعلیمات رسالت معاب بھی محفوظ، کتابیں پہلی بھی اللہ نے نازل فرمائی، نبی اور رسول پہلے بھی اللہ نے بھیجے، نہ آپ سے پہلے کتاب محفوظ، نہ تعلیمات رسالت معاب محفوظ، یہاں کتاب بھی محفوظ، تعلیمات رسالت معاب بھی محفوظ۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ حضور کی ختم نبوت ہے، ختم نبوت کا کامل اظہار ہے۔ پہلے کتاب بھی محفوظ نہیں، تعلیمات رسالت معاب بھی محفوظ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی تھے، آخری نہیں، آپ نبی بھی ہیں، آخری بھی ہیں۔ وہاں فقط نبوت تھی، یہاں نبوت بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبین اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ ختم نبوت کے کامل اظہار کے لیے یہاں کتاب بھی محفوظ، تعلیمات رسالت معاب بھی محفوظ۔ اور کہنا چاہوں گا کتابوں میں قرآن سب سے بلند، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے قرآن کہتے ہیں۔ یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زبان پر جس کا نغمہ تھا ترانہ تھا، تعارف یہ کراتی ہے خدا بند تعالیٰ کا، رسولوں کا قیامت کا حبیب حق تعالیٰ کا، نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا، خدا پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا، اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا خلافت کا، اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت۔
کتابوں میں قرآن جیسی کوئی نہیں، نبیوں اور رسولوں میں صاحب قرآن جیسا کوئی نہیں۔ خلق کے سرور شافی محشر، خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل بابر خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم نون سے آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، تارک دنیا شافع عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، رحم قاطع جس نے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے عوض دارو شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سحیر بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کان مربت آئینہ رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کی نسبت میں بھی عزت رکھی ہے، صاحب قرآن کی نسبت میں بھی عزت رکھی ہے، ان دونوں سے تعلق مضبوط کیجئے۔ اللہ کا نزول قرآن سے منشا ہدایت ہے، اسے سمجھیے، بیست صاحب قرآن سے منشا اتباع اور اطاعت ہے، اسے سمجھیے، مدارس اور اہل مدارس کا دست و بازو بنیے تاکہ دنیا میں بھی انقلاب آئے، آخرت کی فلاح اور کامیابی